नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर हमने 47 और 48 में बनी इसराइल के ऊपर इनामात की लिस्ट जो है अब अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की फ़र्द जुर्म जो है अल्लाह ताला ने अलिफ लाम मीम पारे यानी पहले पारे में ही अल्लाह ताला हमें जो है बता रहे हैं। और उसमें ये बताया और तख़फ़ीफ़ क़यामत भी जो है वो दी गई, और ये बताया गया कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिसमें कोई किसी के काम जो है वो नहीं आ सकेगा। अब आयत नंबर 49 और 50 में बनी इसराइल पर मज़ीद इनामात का तज़किरा भी है, और इसमें हमें ये भी पता चलेगा कि बनी इसराइल पर फ़िरऔन की ताज़ीब की वजह जो थी वो क्या थी। आयात की तिलावत हम कर लेते हैं और उसके बाद इसका मफ़हूम हम समझने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। यह आयत नंबर 49 है और इसका तर्जुमा है कि ए आले याकूब यानी ए बनी इसराइल, उस दिन को याद करो। ये इस जो शुरू में आया है ये यानी याद करने के लिए माजी की कोई बात होती है तो इस या इज़ा से आयत जो है वो शुरू होती है। और क्या कि जब हमने तुम्हें फ़िरऔन से निजात दी थी, अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यानी आले फ़िरऔन और फ़िरऔन के यानी जो सारे फॉलोअर्स थे, उसके आवान और अंसार थे, उनसे निजात दी थी। ये क्या करते थे? यसूमूनकुम, ये तुम्हें सख्त दुख देते थे, सूअल अज़ाब, और युज़ब्बिहूना अब्नाकुम, और ये क्या था कि वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर डालते और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रहने देते थे अपनी खिदमत गुजारी के लिए। और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। ये आयत नंबर 49 है। अब इसमें देखें कि इसका मफ़हूम भी हम लफ्ज़ी तर्जुमा भी देखते हैं और फिर इसकी पूरी हिस्ट्री भी हम देखते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वाह और इज़ यानी याद करो, जब इसका तर्जुमा है लेकिन इसमें आएगा कि माजी की बात हो रही है। नज्जयनाकुम में नजा नजू जो है ये रूट है, और निजात देखें कि उर्दू का लफ्ज़ भी है तो इसमें निजात ही का मफ़हूम निजात दी ना हमने कुम तुम सबको मिन से आल फ़िरऔन। आल में देखें कि सारे फॉलोअर्स आते हैं, अहल अगर सिर्फ आए ना तो अहल में फिर घर वाले आते हैं, लेकिन जब आल का ज़िक्र आता है तो उसमें जो भी पैरवी करने वाले लोग होंगे, जो उसके तरीक़ों पर चलने वाले होंगे, वो सारे के सारे उसके फैमिली के साथ साथ वो तमाम लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो आल फ़िरऔन यानी फ़िरऔन के आल से जो है यानी उसके जो आवान व अंसार थे, जो उसकी मदद करने वाले, उसके वज़ीर मुशीर, उसकी रियाया के तमाम लोग जो थे, वो सब के सब जो हैं इससे जो है वो मुराद हैं। और ये सारा इसमें उसकी कबीला, कौम और मतबे लोग जो हैं ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे और फ़िरऔन जो है ये मिस्र के बादशाह का लक़ब था। यानी ये पहले यानी ये था ना कि हर जो भी मुशरिक मतलब बादशाह पहले गुज़र चुके हैं उनमें सब के मुख्तलिफ़ नाम थे, कि जैसे रोम के बादशाह को कैसर कहा जाता था, ईरान के बादशाह को किस्रा कहा जाता था, हबशा के बादशाह को नजाशी कहा जाता था, इस तरह यमन का जो बादशाह उसको तुब्बा कहा जाता था। इसी तरह मिस्र के बादशाह का लक़ब फ़िरऔन था। तो इस वजह से फ़िरऔन इसका नाम जो था रामसीस था, और इसमें ये उस तरफ जो है ये इशारा है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किससे निजाती की आले फ़िरऔन से यानी बनी इसराइल पर, चूँकि इनामात का तज़किरा हो रहा है ना कि बनी इसराइल को बताया जा रहा है कि तुम्हें पहले अल्लाह ने आयत नंबर 47-48 में ये बताया कि तुम्हें सारे जहानों पर जो है फजीलत दी, और यहाँ पे अब वो सारे इनामात का इजमाली तौर पर ज़िक्र आएगा। ये जहन में रखें कि बनी इसराइल वो वाहिद कौम है
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاص طور پہ جو قوم ہے اس کا تذکرہ پورے قرآن میں جو ہے بکھرا ہوا ہے، اور اس میں اصل میں یہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ جس قوم پر اللہ نے اپنے سب سے زیادہ انعامات کیے اس نے جب نافرمانی کی تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا بھی دیا اور وہ ساری نعمتیں جو ہے اس سے چھین لی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ تو یہاں ان احسانات کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور مختصر انداز میں، اور ان کا تذکرہ پورے قرآن میں ہم تفصیل سے بھی کہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ جو بھی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں جو قصے سنائے جاتے ہیں وہ قصہ برائے قصہ نہیں ہوتے بلکہ قصہ برائے عبرت ہوتے ہیں، اور قرآن کا مرکزی مضمون چونکہ انسان کی ہدایت ہے، اس لیے جہاں جس ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے تو قصے کا وہ پہلو جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر صرف چونکہ انعامات کا تذکرہ کرنا ہے اور ہمیں یہ سکھانا ہے کہ ان انعامات کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے شکر گزاری نہیں کی تو اللہ نے وہ نعمتیں ان سے چھین لیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا انعام کیا کہ آل فرعون یسومونکم، یسومونکم میں جو روٹ ہے یہ سین واو میم، صوم ہے، سام یسوم صومن، اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا، اور پھر ساتھ ہی وہ تکلیف دیتے تھے تم کو، یسومون کہ وہ سب تکلیف دیتے تھے تم کو، یعنی تم سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہیں، اور پھر ساتھ ہی سوء العذاب، تو سوء کا مطلب بھی برا، اور عذاب یعنی شدید اور رسوا کن عذاب۔ تو یہاں جو 2 دفعہ چیز دہرائی گئی ہے تو اس سے عذاب کی شدت کا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل فرعون اور آل فرعون کی کس قدر اذیتیں اور تکالیف جو ہیں وہ سہ رہے تھے۔ اور دیکھیں کہ سب سے بڑی اللہ خود بتا رہا ہے کہ یذبحون، یذبحون یعنی وہ ذبح کرتے تھے، ذبح اس کا روٹ ہے زین با زال با اور ہا، کہ وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ابنا جو ہے ابن کی جمع ہے، بیٹوں کو تمہارے، اور اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کسی بندے کے لیے کہ اس کا جب بھی بیٹا ہو اور اس کو یہ فکر پڑ جائے کہ کوئی آ کے اس کو ذبح کر ڈالے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر بد امنی والی کیفیت تھی اور کس طرح سے وہ لوگ ہر وقت بے چین اور ہر وقت ایک مصیبت میں مبتلا تھے۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ یستحیون وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، اور یہ بھی بہت بڑی اذیت ہے کہ عورتوں کو ہر وقت ایک بندہ جو ہے اس فکر میں رہے کہ اس کی عورت کو کوئی خدمت کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا، اور ان عورتوں کو صرف اس وجہ سے زندہ رکھتے تھے کہ انہیں لونڈیاں بناتے تھے، ان سے جو ہے وہ کام لیا کرتے تھے۔ اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ وفی ذالکم، اور بے شک اس میں تمہارے لیے تھی بلا جو ہے بہت بڑی آزمائش کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی بلا آ گئی، تو بلا میں اصل میں ایک بہت ہی خوفناک آزمائش کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ من ربکم سے رب تمہارے کی طرف سے، عظیم، پھر اللہ نے عظیم کا لفظ استعمال کیا ہے، تو بہت بڑی جو ہے یہ آزمائش تھی۔ اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں، جو اس کے بارے میں ہمیں ساری جو روایات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک دفعہ یہ خواب دیکھا تھا کہ اس کے کوئی آگ نکلی ہے بیت المقدس کی طرف سے، اور وہ اس آگ نے جو ہے قبطیوں کے، یہ جو فرعون کی ساری قوم تھی جو مصر میں آباد تھی، یہ قبطی نسل سے تھے، اور ان کا قبیلے کا نام جو تھا وہ یعنی قبطی یہ کہلاتے تھے، تو اس میں وہ سب قبطیوں کے گھروں میں تو گھس گئی ہے، لیکن سبتی بنی اسرائیل جو تھے وہ سبتی کہلائے جاتے تھے، تو ان کے یہ لوگ جو ہیں سارے کے سارے محفوظ رہیں۔ اور اس زمانے بھی جیسے آج بھی توہمات کا شکار لوگ ہوتے ہیں، نجومیوں کے پیچھے جو ہیں پوچھتے رہتے ہیں، تو بادشاہوں کے دربار میں عموماً نجومی ہوا کرتے تھے، تو اس نے نجومی سے یہ مطلب یہ تعبیر پوچھی، تو اس نجومی نے یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی لڑکا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو جو ہے وہ ختم کرے گا۔ تو اس وقت فرعون اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا بلکہ خدا کہتا تھا، اور اس طرح کا طاغوت تھا کہ اس نے تمام لوگوں کو جو ہے اپنا یعنی اس طرح سے بنایا تھا کہ سارے اس کے غلام اور بندے اور اس کی پوجا اور پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس نے پھر یہ حکم دیا صرف اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے کہ اب سے بنی اسرائیل کا جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس لڑکے کو ختم کیا جائے گا۔ گویا اس نے دنیاوی تدبیر اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لگانے کی کوشش کی، اور سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اس کی تدبیر کو کس طرح سے ملیا میٹ کیا
کہ جس لڑکے کے ہاتھوں اس کی تباہ ہونی تھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لڑکے کی تربیت پھر اسی بادشاہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کی اور اسی اپنے محل میں رکھ کر جو ہے وہ کی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرف جو ہے یہ سارے اشارے جو ہیں وہ کرا رہا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے جو ہے پھر کس طریقے سے جو ہے بنی اسرائیل کو نکالا فرعون اور آل فرعون سے۔ تو یہ اللہ اس میں یعنی اس آیت سے جو ہمیں اصل میں حکمت جو ہے وہ ملتی ہے کہ وہ یہی ہے کہ جو قوم بھی اپنی فلاح و بہبود کے لیے تگ و دو کرتی ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ مصائب اور مشکلات سے نکالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جب بھی کسی قوم پر کسی قسم کی مصیبتیں نازل ہوں تو ایسے حالت میں صرف اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کر کے اپنا راستہ سیدھا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں درست رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔